دوستوں، ایک وقت ایسا تھا جب پاکستانی ڈراموں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ منفرد، حقیقت سے قریب، دل اور دماغ دونوں کو چھو جانے والی کہانیاں، جدت پسند، مضبوط اور دلچسپ کردار، خاص طور پر خواتین کے بہترین ڈائیلاگ اور ہدایت کاری اور اداکاری ایسی کہ اف۔ دوستوں، پاکستانی ڈرامے ظاہر آج بھی بنتے ہیں اور بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ ان کے آج بھی اتنے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ فالورز ہیں، لیکن اب پاکستانی ڈراماز پر خاص تنقید بھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ دلچسپ کہانیوں کی جگہ ساس بہو ٹائپ جو سٹوری لائنز ہیں انہوں نے جگہ لے لی ہے، اور تو یا تو صبر، قربانی اور آنسوؤں کا مجسمہ ہوتی ہیں یا پھر بد کردار اور بری۔ اس سب کے باوجود حال ہی میں کچھ ایسے ڈرامے نشر ہونے شروع ہوئے ہیں جن میں ساس بہو اس طرح کی لائنز سے ہٹ کر عورت کو مضبوط اور باہمت دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ ایکٹرز اور جو رائٹرز ہیں ان کی طرف سے سوچا سمجھا ایک فیصلہ ہے تاکہ جو عورتیں ہیں ان کی حقیقت سے قریب عکاسی کی جا سکے، اور ایک اداکارہ کے لیے اس طرح کے ماحول میں پازیٹیو اور اسٹرانگ رول ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ جب میں کچھ دن پہلے سجل علی سے ملی تو میں نے ان سے یہی سوال کیا۔ اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ سجل علی کے فین بھی ہوں گے۔ دوستوں، سجل علی کے سامنے میں نے جب یہ سوال رکھا کہ آج کے دور میں مثبت اور مختلف کردار ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جیسے کہ میں ہوں، صبا قمر ہے، اور اگر میں صرف اپنی بات کروں تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے، منع کرنا پڑتا ہے، بہت سارے پروجیکٹس کو نہ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہراسمنٹ کو پیار کا نام دیا گیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہی ہراسمنٹ کرنے والے لڑکے سے ہی لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس طرح کے پروجیکٹس بہت دیکھے بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی کے پاس لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی طاقت ہے۔ دوستو، سجل علی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس وجہ سے کئی پروجیکٹس منع کر دیے کیونکہ میں عورت کو پٹتا روتا ہوا اور کمزور نہیں دیکھ سکتی، سوائے اس کے کہ کردار کا ایک سفر جو دکھایا جائے، لیکن شروعات ایک تھپڑ سے ہو اور ختم بھی تھپڑ مارنے والے کو معاف کر دینے پر ہو، تو میں ذاتی طور پر اس چیز میں یقین نہیں رکھتی، تو اس لیے میں ایسے پروجیکٹس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتی، اور میں اس کے لیے لڑ رہی ہوں اور ہمیشہ لڑتی رہوں گی۔ جب ہماری ملاقات سجل علی سے ہوئی تو ان دنوں وہ لندن میں اپنے کسی فلم کے سلسلے میں مقیم تھی۔ دوستو، یہ وہی فلم ہے جس کو جمائمہ خان نے لکھا اور پروڈیوس کیا ہے۔ فلم میں سجل علی کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ سٹارز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین اداکارہ شبانہ عثمان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ میں نے سجل علی سے پوچھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے انہیں کس طرح سے سلیکٹ کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے انٹرنیشنل پروجیکٹس کے ایجنٹ نے اس بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کے لیے ان کو ایک آڈیشن ریکارڈ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے 2 سین بھیجے ریکارڈ کرنے کے لیے، اور میں نے سوچا کہ کہاں ہوگی سلیکشن۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سجل علی جیسی کامیاب اور اتنی جو فیمس آرٹسٹ ہیں یہ بھی کبھی کبھی اپنے ذہنی طور پر یہ کافی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں۔ سجل علی نے بتایا کہ انہیں آڈیشن کے بعد جب بتایا گیا کہ ہدایت کار شیکھر کپور اور جمائمہ خان کو ان کا کام بہت پسند آیا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ خود تو مجھے لگتا نہیں کہ میں کچھ بہت کمال کر سکتی ہوں، تو مجھے بہت ساری چیزیں ایک سرپرائز کے طور پر ہی ملتی ہیں۔ سجل کہتی ہیں کہ میں ایسی ہی ہوں، سوچتی ہوں کہ ایسا کہاں ہوگا اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سجل نے یہ بھی کہا کہ اس جیسے دیگر پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان کے دوسرے اداکاروں کے لیے بھی دروازے کھلیں گے۔ دوستو، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔